بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اس چینل پر اسلامک ڈائجسٹ میں استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس کوشش کا آپ اس کوشش سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے بنا دیر کی آگے بڑھتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کا یہ چیپٹر 3 یعنی باب سوم، عنوان ہے اس کا خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ صفحات گزشتہ میں اسلام کے جو اصول حکمرانی بیان کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت انہی اصولوں پر قائم ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تعلیم و تربیت اور عملی رہنمائی سے جو معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کے روح کے مطابق کس قسم کا نظام حکومت بننا چاہیے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شوروی خلافت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے وہاں نہ کسی خاندانی بادشاہی کی بنا ڈالی گئی، نہ کوئی شخص طاقت استعمال کر کے برسر اقتدار آیا، نہ کسی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے خود کوئی دوڑ دھوپ یا برائے انعام بھی اس کے لیے کوئی کوشش کی، بلکہ یکے بعد دیگرے 4 اصحاب کو لوگ اپنی آزاد مرضی سے خلیفہ بناتے چلے گئے۔ اس خلافت کو امت نے خلافت راشدہ یعنی راست رو خلافت قرار دیا ہے۔ اس سے جو خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں خلافت کا صحیح طرز یہی ہے۔ نمبر 1، انتخابی خلافت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے تجویز کیا، اور مدینے کے تمام لوگوں نے جو در حقیقت اس وقت پورے ملک میں عملاً نمائندہ حیثیت رکھتے تھے، کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وصیت لکھوائی، اور پھر مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہو جسے میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں؟ خدا کی قسم، میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جانشین مقرر کیا ہے، لہٰذا تم ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو حوالات ہیں وہ کتاب میں دی ہوئی ہے، تو اور یہ بک جو آپ سن رہے ہیں زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس کے ڈر سے ہم نے یہاں اس حوالے کو نہیں دیا ہے، لہٰذا جو حضرات حوالہ دیکھنا چاہیں وہ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ یعنی اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت عمر نے سقیفہ بنی سعدہ کی مجلس میں اچانک اٹھ کر حضرت ابوبکر کا نام تجویز کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ان کو خلیفہ بنانے کے معاملے میں پہلے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا، میں اس معاملے پر ایک تقریر کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کروں گا جو ان کے معاملات پر غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصے کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ سقیفہ بنی سعدہ کی سرگزشت بیان کر کے یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جن میں اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کیے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں
کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے اور ہمارے لیے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہو اور بدلنا بھی مشکل۔ یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لیے نظیر نہیں بنایا جا سکتا۔ تم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی بلند و بالا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے؟ اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے۔ اپنی تشریح کردہ اسی قاعدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک انتخابی مجلس مقرر کی اور فرمایا جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے استحقاق سے صاف الفاظ میں مستثنی کر دیا تاکہ خلافت ایک موروثی منصب نہ بن جائے۔ یہ انتخابی مجلس ان 6 اشخاص پر مشتمل تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک قوم میں سب سے زیادہ بااثر اور مقبول عام تھے۔ اس مجلس نے آخرکار ایک رکن عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے۔ حج سے واپس گزرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا اور اس استصواب عام سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے۔ جس کو اہل شورا اور اہل بدر خلیفہ بنانا چاہیں گے وہی خلیفہ ہوگا، پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ تبری کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں کہا میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ ایک شخص نے عین اس وقت جب کہ آپ اپنے صاحبزادوں کو آخری وصیت کر رہے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اپنا ولی عہد کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ جواب میں فرمایا میں مسلمانوں کو اسی حالت میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ موروثی یا طاقت سے برسر اقتدار آنے والی امارت ان کی رائے میں خلافت نہیں بلکہ بادشاہی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین خلافت اور بادشاہی کے فرق کا جو صاف اور واضح تصور رکھتے تھے اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ امارت یعنی خلافت وہ ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو اور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو۔ نمبر 2، شوروی حکومت۔ یہ چاروں خلفاء حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ سنن الدارمی میں حضرت میمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملہ میں کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملہ میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور اگر سنت رسول میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تو قوم کے سرکردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے، پھر جو رائے بھی سب کے مشورے سے قرار پاتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ مشورے کے معاملے میں خلفائے راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورا کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں خلافت کی پالیسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس مشاورت کی افتتاحی تقریر میں یوں بیان فرمایا تھا، میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مجھ پر
آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آج آپ ہی لوگ وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ نمبر 3، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور۔ بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے۔ اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں سے قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز نہ رکھتے تھے۔ فرما رواؤں کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ تصرف کرتا ہے اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے بلا تأمل جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس کو حق کے خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا، اے امیر المومنین، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، خلیفہ کچھ نہیں لیتا مگر حق کے مطابق اور کچھ خرچ نہیں کرتا مگر حق کے مطابق۔ آپ خدا کے فضل سے ایسے ہی ہیں۔ رہا بادشاہ تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایک سے بیجا وصول کرتا ہے اور دوسرے کو بیجا عطا کرتا ہے۔ اس معاملہ میں خلفائے راشدین کا طرز عمل ملاحظہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس روز خلیفہ ہوئے وہ اس کے دوسرے دن کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے، کیونکہ خلافت سے پہلے یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ راستے میں حضرت عمر ملے اور انہوں نے کہا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا، اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ انہوں نے کہا، اب آپ کے اوپر مسلمانوں کی سرداری کا بار آ پڑا ہے، یہ کام اس کے ساتھ نہیں نپٹ سکتا۔ چلیے ابو عبیدہ اس وقت ناظم بیت المال تھے، رضی اللہ عنہ سے مل کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے مہاجرین میں سے ایک عام آدمی کی آمدنی کا معیار سامنے رکھ کر ایک وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں جو نہ ان کے سب سے زیادہ دولت مند کے برابر ہوگا نہ سب سے غریب کے برابر۔ اس طرح ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا جو تقریباً 4000 درہم سالانہ تھا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے 8000 درہم بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ مال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، خدا ابوبکر پر رحمت فرمائے، اپنے بعد آنے والوں کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ بیت المال میں خلیفہ کا کیا حق ہے؟ میرے لیے اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کچھ حلال نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے اور ایک جاڑے کے لیے اور قریش کے ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں، پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ ایک اور تقریر میں فرماتے ہیں، میں اس مال کے معاملے میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا: حق کے ساتھ لیا جائے، حق کے مطابق دیا جائے اور باطل سے اس کو روکا جائے۔ میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تنخواہ کا معیار وہی رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تنخواہوں کا تھا۔ آدھی آدھی پنڈلیوں تک اونچا تہبند پہنے رہتے اور وہ بھی اکثر پیوند لگا ہوا ہوتا۔ عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جاڑے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ چادر پہنے بیٹھے ہیں اور سردی سے کانپ رہے ہیں۔ شہادت کے بعد آپ کے ترکے کا جائزہ لیا گیا تو صرف 700 درہم نکلے جو آپ نے ایک غلام خریدنے کے لیے پیسہ جوڑ کر جمع کیے تھے۔ کبھی کسی ایسے شخص سے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے تھے جو آپ کو جانتا ہو، تاکہ وہ قیمت میں
امیر المومنین ہونے کی بنا پر آپ کے ساتھ رعایت نہ کرے۔ جس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ لوگوں کو بے تحاشا انعامات اور عطیے دے دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے حامی پیدا کریں۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو میں ناروا طریقے سے کامیابی حاصل کروں؟ ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ بیت المال سے ان کو روپیہ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت عقیل پر کوئی قرض تھا جسے ادا کرنے سے حضرت علی نے انکار کیا تھا، اس لیے وہ ناراض ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا ملے تھے۔ نمبر 4، حکومت کا تصور۔ ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا؟ فرمانروا ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اور اپنی حکومت میں کس پالیسی پر عامل تھے؟ ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے منبر سے تقریر کرتے ہوئے برسر عام بیان کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پہلی تقریر جو انہوں نے مسجد نبوی میں عام بیعت کے بعد کی، اس میں وہ کہتے ہیں، میں آپ لوگوں پر حکمراں بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا ہے، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اسے بادل ناخواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں الا یہ کہ اللہ ہی میری مدد فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے کوئی اور یہ بار اٹھا لے۔ اب بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں، میری بیعت آپ کے راستے میں حائل نہ ہوگی۔ آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو حضور سے آپ رکھتے تھے، تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شیطان سے محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجیے، اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہیں وہ میرے نزدیک قوی ہیں، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں اگر خدا چاہے، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اگر خدا چاہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کے راہ میں جد و جہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے، اور کسی قوم میں فواحش پھیلیں اور اللہ اس کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کا مطیع رہوں، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک خطبہ میں کہتے ہیں، لوگوں، کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔ لوگوں، میرے اور تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کیے دیتا ہوں، ان پر تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ میرے اور تمہارا یہ حق ہے، میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہاری خراج یا اللہ کے عطا کردہ فے میں سے کوئی چیز نہ وصول کروں مگر قانون کے مطابق، اور میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ جو کچھ مال اس طرح میرے پاس آئے اس میں سے کچھ نہ نکلے مگر حق کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام و فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو روانہ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو ہدایات ان کو دیں ان میں وہ فرماتے ہیں، اے عمرو، اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو اور اس سے حیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو اور اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو پیش نظر رکھو۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہیں۔ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو اور ان کے ظاہر پر ہی ان سے معاملہ کرو۔
اپنے آپ کو درست رکھو، تمہاری رعیت بھی درست رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو عامل بنا کر کہیں بھیجتے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے، میں تم لوگوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے عامل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ، بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں انہوں نے فرمایا، سنو میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ جان لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بعد 3 باتیں ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قاعدے اور طریقے مقرر کیے تھے ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔ تیسرے یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا قانون کی رو سے واجب نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کر کے جو فرمان اہل مصر کے نام بھیجا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں، خبردار رہو، تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں اور تمہارے در پردہ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اس فرمان کو مجمع عام میں سنانے کے بعد حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر ہم اس طریقہ پر تمہارے ساتھ برتاؤ نہ کریں تو ہماری کوئی بیعت تم پر نہیں ہے۔ ایک گورنر کو حضرت علی نے لکھا، اپنے اور رعیت کے درمیان لمبے چوڑے پردے حائل نہ کرو۔ حکام کا رعیت سے پردہ کرنا نظر کی تنگی اور علم کی کمی کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے ان کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوتے، چھوٹی باتیں ان کے لیے بڑی بن جاتی ہیں اور بڑی باتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اچھائی ان کے سامنے برائی بن کر آتی ہے اور برائی اچھائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور حق باطل کے ساتھ خلط ملت ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا محض قول ہی نہ تھا بلکہ ان کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا۔ کوفہ کے بازاروں میں خود درہ لے کر نکلتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے، بھلائیوں کی تلقین کرتے اور تاجروں کی ایک ایک منڈی کا چکر لگا کر یہ دیکھتے تھے کہ وہ کاروبار میں بددیانتی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس روزمرہ گشت میں کوئی اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بلاد اسلام کا خلیفہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، کیونکہ نہ ان کے لباس سے بادشاہی کی شان ظاہر ہوتی تھی اور نہ ان کے آگے کوئی چوبدار ہٹو بچو کہتا پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر عام اعلان کیا کہ میں نے اپنے عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تم لوگوں کو پیٹیں اور تمہارے مال چھینیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کا طریقہ سکھائیں۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا ہو وہ میرے پاس شکایت لائے، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اس پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر نے اٹھ کر کہا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا والی ہو اور تعذیب کی غرض سے کسی کو مارے تو کیا آپ اس سے بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنے تمام گورنروں کو حج میں طلب کیا اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان لوگوں کے خلاف جس شخص کو کسی ظلم کی شکایت ہو وہ پیش کرے۔ پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت عمرو بن العاص کی شکایت کی کہ انہوں نے ناروا طور پر مجھے 100 کوڑے لگوائے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اٹھو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے احتجاج کیا کہ آپ گورنروں پر یہ دروازہ نہ کھولے، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے آپ سے بدلہ دیتے دیکھا ہے، اے شخص اٹھ اور اپنا بدلہ لے لے۔ آخرکار عمرو بن العاص کو ہر کوڑے کے بدلے 2 اشرفیاں دے کر اپنی پیٹھ بچانی پڑی۔ نمبر 5، قانون کی بالاتری۔ یہ خلفاء اپنی ذات کو بھی قانون سے بالاتر نہیں رکھتے تھے، بلکہ قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو اور مملکت کے ایک عام شہری مسلمان ہو یا ذمی کو مساوی قرار دیتے تھے۔ قاضیوں کو اگرچہ رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے وہی مقرر کرتے تھے، مگر ایک شخص قاضی ہو جانے کے بعد خود ان کے خلاف فیصلہ دینے میں بھی
ویسا ہی آزاد تھا جیسا کہ کسی عام شہری کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ میں اختلاف ہو گیا اور دونوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا۔ فریقین زید کے پاس حاضر ہوئے۔ زید رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھانا چاہا، مگر حضرت عمر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور حضرت عمر نے دعوے سے انکار کیا۔ قاعدے کے مطابق حضرت زید کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قسم لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ان سے قسم لینے میں تعامل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود قسم کھائی اور اس مجلس کے خاتمہ پر کہا، زید قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر اور ایک عام مسلمان ان کے نزدیک برابر نہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عیسائی کے ساتھ پیش آیا، جس کو انہوں نے کوفہ کے بازار میں اپنی گمشدہ زرہ بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اپنی زرہ اس سے چھین نہیں لی، بلکہ قاضی کے پاس استغاثہ کیا، اور چونکہ وہ کوئی شہادت پیش نہ کر سکے اس لیے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ابن خلقان کی روایت ہے کہ ایک مقدمہ میں حضرت علی اور ایک ذمی فریقین کی حیثیت سے قاضی شرح کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے اٹھ کر حضرت علی کا استقبال کیا، اس پر انہوں نے فرمایا، یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔ نمبر 6، عصبیتوں سے پاک حکومت۔ اسلام کی ابتدائی دور کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹھیک ٹھیک اسلام کے اصول اور اس کے روح کے مطابق قبائلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر تمام لوگوں کے درمیان یکساں سلوک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں ایک طوفان کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدعیان نبوت کے ظہور اور ارتداد کی تحریک میں یہی عامل سب سے زیادہ مؤثر تھا۔ مسلمہ کے ایک پیرو کا قول تھا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمہ جھوٹا ہے مگر ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے اچھا ہے۔ ایک دوسرے مدعی نبوت طلیحہ کی حمایت میں بنی غطفان کے ایک سردار نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اپنے حلیف قبیلوں کے ایک نبی کی پیروی کرنا قریش کے نبی کی پیروی سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ خود مدینہ میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ نے قبائلی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت تسلیم کرنے سے اجتناب کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی عصبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت ناگوار ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت علی سے جا کر کہا تھا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ بن گیا؟ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو تو میں وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ مگر حضرت علی نے یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ تمہاری یہ بات اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی پر دلالت کرتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ۔ مسلمان سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ ان کے دیار اور اجسام ایک دوسرے سے کتنے ہی دور ہوں۔ البتہ منافقین ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ابوبکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں، اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم لوگ کبھی انہیں اس منصب پر مامور نہ ہونے دیتے۔ اس ماحول میں جب حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر نے بے لاغ اور غیر متعصبانہ طریقے سے نہ صرف تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ برتاؤ کیا اور خود اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے سے قطعی مجتنب رہے، تو ساری عصبیتیں دب گئیں اور مسلمانوں میں وہ بین الاقوامی روح ابھر آئی جس کا اسلام تقاضا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے کے کسی شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے قبیلے کے صرف ایک صاحب کو، جن کا نام نعمان بن عدی تھا، بصرے کے قریب میسان نامی ایک چھوٹے سے علاقے کا تحصیلدار مقرر کیا اور اس عہدے سے بھی ان کو تھوڑی ہی مدت بعد معزول کر دیا۔ اس لحاظ سے ان دونوں خلفاء کا طرز عمل در حقیقت مثالی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آخر زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھی، پھر نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا، اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کروں تو وہ بنی ابی معیط یعنی بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔
خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ اسی چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا، چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر ہر ایک سے کہا کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا۔ مزید برآں 6 آدمیوں کی انتخابی شورا کے لیے انہوں نے جو ہدایات چھوڑی، ان میں دوسرے باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس امر کا پابند رہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کرے گا، مگر بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے۔ ان کے عہد میں بنی امیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیے دیے گئے اور دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔ ان کے نزدیک یہ صلہ رحمی کا تقاضا تھا، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ عمر خدا کی خاطر اپنے اقربا کو محروم کرتے تھے اور میں خدا کی خاطر اپنے اقربا کو دیتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا ابوبکر و عمر بیت المال کے معاملے میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی خستہ حال رہیں اور اپنے اقربا کو بھی اسی حالت میں رکھے، مگر میں اس میں صلہ رحمی کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ آخر کار وہی ہوا جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ تھا۔ ان کے خلاف شورش برپا ہوئی اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں پھر سلگ اٹھیں، جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے نظام ہی کو پھونک کر رہا۔ نمبر 7، روح جمہوریت۔ اس خلافت کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ اس میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی تھی اور خلفاء ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے۔ وہ خود اپنے اہل شورا کے درمیان بیٹھے اور مباحثوں میں حصے لیتے تھے۔ ان کی کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی، نہ ان کے خلاف کسی پارٹی کا کوئی وجود تھا۔ آزادانہ فضا میں ہر شریک مجلس اپنے ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیتا تھا۔ تمام معاملات اہل حل و عقد کے سامنے بے کم و کاست رکھ دیے جاتے اور کچھ چھپا کر نہ رکھا جاتا۔ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے تھے، نہ کہ کسی کے رعب و اثر یا کسی کے مفاد کی پاسداری یا کسی جتھا بندی کی بنیاد پر۔ پھر یہ خلفاء اپنی قوم کا سامنا صرف شورا کے واسطہ ہی سے نہ کرتے تھے بلکہ براہ راست ہر روز 5 مرتبہ نماز باجماعت میں، ہر ہفتے جمعہ کے اجتماع میں، ہر سال عیدین اور حج کے اجتماعات میں ان کو قوم سے اور قوم کو ان سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ان کے گھر عوام کے درمیان تھے اور کسی حاجب و دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وہ بازاروں میں کسی محافظ دستے اور ہٹو بچوں کے اہتمام کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان تمام مواقع پر ہر شخص کو انہیں ٹوکنے، ان پر تنقید کرنے اور ان سے محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی، اور آزادی کے استعمال کی وہ محض اجازت ہی نہ دیتے تھے بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی ہی تقریر میں، جیسا کہ پہلے گزر چکا، علل اعلان کہہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرو، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر باندھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک عورت نے انہیں وہیں ٹوک دیا کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق نہیں ہے، قرآن ڈھیر سا مال قنطار مہر میں دینے کی اجازت دیتا ہے، آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا۔ ایک اور موقع پر پھر سے بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے محاسبہ کیا کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، آپ نے 2 چادریں کیسے لے لیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش کر دی کہ دوسری چادر انہوں نے اپنے والد کو مستعار دی ہے۔ ایک دفعہ اپنی مجلس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت بشر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تو تم کام کے لوگ ہو۔ سب سے زیادہ سخت تنقیدوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سابقہ پیش آیا اور انہوں نے کبھی کسی کا منہ زبردستی بند کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں برسر عام اپنی صفائی پیش کی۔
حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں خوارج کی انتہائی بدزبانیوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ 5 خارجی ان کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے جو اعلان ان کو گالیاں دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک برسر عام کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں علی کو قتل کر دوں گا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے فرمایا کہ ان کی بدزبانی کا جواب تم چاہو تو بدزبانی سے دے سکتے ہو، مگر جب تک وہ عملاً کوئی باغیانہ کارروائی نہیں کرتے، محض زبانی مخالفت کو کوئی ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ خلافت راشدہ کا یہ دور جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، ایک روشنی کا مینار تھا جس کی طرف بعد کے تمام ادوار میں فقہا و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے، اور اسی کو اسلام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملے میں معیار سمجھتے رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پیشکش۔ آپ ضرور چینل سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اطلاع مل جائے کہ نئی بک اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔